میں اعتزاز احسن کا، کیونکہ وہ میرے ہمسائے ہیں، ان کی بہن کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو بھی بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھی بات کر رہا ہوں. اور میں آج پھر سے زمان پاک کے لوگوں کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے گھر کھولے، ساتھ دیا، اور بڑی مشکلوں کا بھی، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے، یہ ہمارے سب کے لیے ایک بڑا مشکل وقت گزرا ہے. لیکن ہم ایک حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں. ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو ابھی تک انہوں نے پاکستان کی تباہی کی اور مزید آگے بھی پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے لوگوں کو قربان کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ لوگ عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹ دینے کا، جو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ جیسی اسمبلی ہم نے ڈیزالو کی تو پنجاب کے لوگوں کا حق تھا کہ وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات بچانے کے لیے یہ لوگوں کا وہ بنیادی حق نہیں دے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کی سختی کی ہمارے لوگوں پہ، کسی جمہوریت کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں ہوا سیاسی کارکنوں کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ایک دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اور گولیاں لگیں، دوسری دفعہ پھر جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ پھر سے بھی کریں گے، کیونکہ ان کو صرف ایک خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن ہو گئے تو عمران خان جیت جائے گا، اور اگر عمران خان جیت گیا تو ان کا احتساب ہو جائے گا. اس احتساب کے خوف سے یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ مل کے جو سارا ٹولہ ہے لوگوں کا، اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹوٹل لوگ کوئی 7-8 لوگ ہیں جو سارے مل کے اس ملک کی تباہی ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں مہنگائی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے دور میں سب سے تیزی سے روپے کی قیمت گری، کیونکہ ان کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں باہر. ان کے شاپنگ، گھر، جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، بچے، ان کی شاپنگ، ان کی سرجریز سب پاکستان سے باہر ہیں. تو یہ پاکستان تو صرف لوٹنے آتے ہیں، جیسے مشکل وقت آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں. اور یہ ابھی پھر، یہ پاکستانیوں میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ پھر باہر بھاگیں گے. اور میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، حالانکہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت پریشر پڑا ہوا ہے. یہ قوم ویسے جو چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ جس طرح انہوں نے اس مافیا کے خلاف آئین کو اپہولڈ کرنے کے لیے، آئین کے لیے سٹینڈ لیا ہوا، ساری قوم آج اپنے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو سلام پیش کر رہی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اس ملک میں الیکشن نہیں کروا رہے، لوگوں کا بنیادی ووٹ کا حق وہ نہیں دے رہے، صرف ایک وجہ سے کہ کہیں انہوں نے جو اتنی محنت سے پیسہ پہلے چوری کیا، اس کے بعد محنت سے دوسری دفعہ NRO لیا جنرل باجوہ سے، اور اب ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو وہ NRO نہ چلا جائے. اس لیے یہ پاکستان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں. اور میں حیران ہوں ان لوگوں کا جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جو طاقتور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم بجٹ کے بعد جناب ہم گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ بجٹ میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ملک کا تو دیوالیہ نکال دیا ہے. تو بجٹ میں کون سا آپ نے کوئی جادو کرنا ہے کہ یہ ملک اس تباہی سے نکلے گا؟
یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح لمبا کھینچا جائے اور الیکشن نہ ہو. اور یہ دھوکہ ہے، کیونکہ اگر ان کو ملک کی فکر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہو تو اناؤنس کر دیں، مئی کے پہلے ہفتے میں الیکشن اناؤنس کر دیں، ایک ہی وقت پہ الیکشن ہو جائے گا. لیکن یہ ان کی نیت نہیں ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب وہی لنڈن پلان کے اوپر پورا عمل ہو جو شیورٹیز دی گئی تھی نواز شریف کو کہ فکر نہ کرے تحریک انصاف کرش ہو جائے گی، عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے یا دنیا سے فارغ کر دیں گے اور پھر وہ نواز شریف آئے گا یہاں الیکشن لڑنے کے لیے، سارے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے اس کے. ابھی بھی ان کے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کے کیسز معاف کر دو. کس قانون کے تحت؟ اس کو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے. کس قانون، کون سی شک ہے قانون کی کہ جناب وہ آئے گا جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے؟ یہ شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا کہ یہ علاج کروانے جا رہا ہے. اس کو بھی اس پہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کہ جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا. اور اس کو کہ جی وہ آئے گا بادشاہ سلامت، اس کے کیسز معاف ہو جائیں گے. یہ دوسری دفعہ اس کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہدایبہ پیپر ملز کا معاف ہوا تھا مشرف کے ساتھ. تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ اب جب الیکشن پہ واپس اگر نواز شریف آ جائے تو مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا اور اس کو بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا. الیکشن کے بعد تک ای سی ایل پہ ہمیں رکھے جب تک نئی گورنمنٹ نہیں بنتی. اس سے پہلے بھاگنے نہیں دینا ان کو، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر چوہوں نے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے، کشتی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو خوف الیکشن سے اور پاکستان کی عوام سے ہے. تو آج زمان پاک کے جتنے میرے کارکن یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آج پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کل ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے امید ہے کہ کل تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس میں پھر ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے. تو میں آج یہ اپنی سارے کارکنوں کو، پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی تو ساری قوم نے اپنے سپریم کورٹ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ سب ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ ساری قوم تیار ہے. اور ہم اس باری ہماری جو 1 سال ٹریننگ ہو چکی ہے، 1 سال سے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ جو اب پاکستان کی قوم سڑکوں پہ نکلے گی اپنا حق لینے کے لیے، اپنا جمہوری